بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح کا واقعہ بیان کیا ہے، اور آج ہم حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے بارے میں بات کریں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف دو چیزیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا میرا اونٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تلوار سے تو تم جہاد کرو گے، اے علی ابھی اٹھو اور ذرا جو تم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مہر قرار دی تھی جا کر بازار میں فروخت کر کے آؤ، تاکہ میں اپنی بیٹی کے جہیز اور گھر کے اوزار مہیا کروں، تاکہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا انتظام کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور زراح کی قیمت فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زراح کی قیمت الگ الگ بتائی گئی، 400 یا 480 یا 500 درہم تھی۔ بعض روایات کے مطابق جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زراح کی قیمت لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس میں سے کچھ پیسے حضرت اسما کو دیے اور کہا، اس سے عطر اور خوشبو خریدو اور لباس خریدو، فاطمہ کو دلہن بناؤ اور اس سے دلہن بنا کے لاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر اور سلیمان فارسی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو بلوایا اور کچھ پیسے دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ضروریات زندگی کا سامان خرید کر لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے، اس میں سے یہ اسباب اور لوازمات خریدے، ایک سفید قمیض، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک چارپائی جو کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد توشک، ایک میں گوسفم کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے اور گوسفم کے چمڑے سے بنائے گئے تھے، 1 عدد چٹائی اور آٹا پیسنے والی چکی، 1 تانبے کا پیالہ، پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشک، کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال، دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ، پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن اور 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی کہا جاتا ہے، اور کچھ گھر کا ضروری سامان جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا۔ جب پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے جہیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آسمان کی طرف چہرہ بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کر دے، یا رب العالمین، حضرت علی اور میری بیٹی کی زندگی خوشی سے بھر دے، یہ جوڑا ہنس کر مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکریہ ادا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے سے لگا کر دعا دینے لگے۔ بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی، مجھے اس سے محبوب کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا، اور حضرت علی سے فرمانے لگے، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ حضرت علی کے گھر کا سامان، ایک لکڑی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے، 1 عدد مشک، 1 عدد تکیے اور 1 عدد آٹے کی چکی۔ دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے قربان کر کے حضرت علی کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو کہ آج علی کا ولیمہ ہے، علی کا ولیمہ کھائیں۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا گیا اور پورا مدینہ
اس ولیمے میں شامل ہوا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، لیکن ابھی بھی کھانا برتنوں میں ویسے کا ویسا ہی تھا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بہت بڑے امتحان آئے، لیکن انہوں نے صبر کے ساتھ وہ وقت گزارے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ بی بی فاطمہ اپنی چکی سے آٹا پیستی اور باقی گھر کے کام کرتی۔ اللہ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت پیدا کی۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔